ساتھ کا رپورٹر ہوتے ہوئے میں جبلی طور پر ہماری زندگی کے مالک ہوئے طاقتور افراد کے بیانات پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ان کی جانب سے ہوئے دعوے شک و شبے کی چھلنی سے گزارنے کو مجبور محسوس کرتا ہوں۔ بے پناہ رسائی کے حامل بی بی سی اور سی این این جیسے ادارے گزشتہ کئی دنوں سے جس انداز میں کابل ایئرپورٹ کے گرد جمع ہوئے افغانوں کی اذیت پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے، اس نے امریکہ اور یورپ کے کئی سیاستدانوں کو انسان دوستی کے ناٹک رچانے کو مجبور کر دیا۔ ان کی دہائی امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر مشتمل تنظیم G7 کا ہنگامی اجلاس بلانے کا سبب ہوئی۔ امید باندھی جا رہی تھی کہ مذکورہ تنظیم طالبان کو اجتماعی طور پر قائل کرنے کی کوشش کرے گی کہ امریکی افواج کی ان کے ملک میں موجودگی کو چند دنوں تک بڑھانے کی اجازت دی جائے۔ اس کی بدولت افغانستان سے ان تمام شہروں کا انخلا نسبتاً آسانی سے مکمل ہو جائے گا جو طالبان کے اقتدار میں لوٹنے کے بعد اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے۔ امریکی سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے تاہم منگل کی صبح یہ کالم لکھتے ہوئے میں یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ صدر بائیڈن دل سے افغانستان میں اس وقت کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالے فوجیوں کو 31 اگست گزر جانے کے بعد وہاں تعینات نہیں رکھنا چاہ رہا۔ یہ لکھتے ہوئے ہرگز فخر محسوس نہیں کر رہا کہ میں بالآخر درست ثابت ہوا۔ مزید دکھ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ منگل کی رات بتیاں بجھانے کے بعد سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ فون دیکھنے کی علت مگر ٹویٹر اکاؤنٹ پر لی گئی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے وہاں اعلان ہو رہا تھا کہ چند ہی لمحوں بعد امریکی صدر صحافیوں کے روبرو آ کر ایک اہم بیان دے گا۔ صحافیانہ تجسس نے نیند کو دور بھگا دیا۔ بائیڈن مائک کے روبرو آیا تو اپنے خطاب کے ابتدائی 5 منٹ اس امر کے بارے میں اطمینان کے اظہار کی نظر کر دیے کہ امریکی پارلیمان نے وہ بجٹ منظور کر دیا ہے جس کے ذریعے وہ کورونا کی وجہ سے بدحال ہوئی معیشت کو بحال کرنا چاہ رہا ہے۔ کم آمدنی والوں کو سستے مکانات فراہم کرنا بھی مذکورہ بجٹ کا اہم ترین ہدف ہے۔ اس کے علاوہ جدید سڑکوں اور پلوں کی تعمیر بھی درکار ہے اور دیہات میں انٹرنیٹ کو پھیلانا اور تیز تر بنانا بھی پاس ہوئے بجٹ کی وجہ سے ممکن ہوگا۔ امریکہ کے مقامی مگر ٹھوس معاملات پر اپنے ابتدائی کلمات میں بھرپور توجہ دیتے ہوئے بائیڈن جیسے کائیاں اور تجربہ کار سیاستدان نے نہایت مہارت سے یہ پیغام اجاگر کیا کہ اس کی اولی ترجیح امریکہ کو خوشحال اور توانا تر بنانا ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ اس کا درد سر نہیں۔ اپنے ابتدائی کلمات کے ذریعے مذکورہ پیغام اجاگر کرنے کے بعد بائیڈن نے افغانستان کا رخ کیا۔ اعتراف کیا کہ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ امریکہ کابل ایئرپورٹ پر اپنے فوجیوں کو مزید کچھ دن تعینات رکھے۔ وہ مگر اس کے لیے رضامند نہیں۔ نہایت سکون سے بائیڈن یہ دعویٰ دہراتا رہا کہ افغانستان سے انخلا کے واقعتاً حقدار افراد اپنے کنبوں سمیت 31 اگست تک وہاں سے باہر نکل آئیں گے۔ امریکی افواج کو لہٰذا 31 اگست کے بعد کابل ایئرپورٹ پر تعینات رہنے کی ضرورت نہیں۔ کابل سے اپنی فوج نکالنے کے لیے اس نے یہ جواز بھی پیش کیا کہ افغانستان میں داعش کی خراسان کے حوالے سے بنی شاخ مؤثر انداز میں موجود ہے۔ امریکی فوجی اگر 31 اگست کے بعد بھی کابل ایئرپورٹ پر موجود رہے اور افغانستان چھوڑنے کو بے چین شہری ہجوم کی صورت اسے گھیرے میں لیتے رہے تو مذکورہ تنظیم کی جانب سے تخریبی کارروائیاں شروع ہو جائیں گی۔ وہ مصر رہا کہ داعش کی خراسان کے حوالے سے بنائی ہوئی تنظیم امریکہ ہی نہیں طالبان کو بھی اپنا دشمن گردانتی ہے۔ مذکورہ دعوے پر ٹھنڈے دل سے غور کریں تو امریکی صدر یہ پیغام دے رہا ہے کہ طالبان اور امریکہ کو داعش کے حوالے سے ایک مشترکہ دشمن کا سامنا ہے۔ اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام تر اختلافات کے باوجود طالبان اور امریکہ آنے والے دنوں میں ایک دوسرے کے اتحادی بھی ہو سکتے ہیں۔ مستقبل میں امریکہ اور طالبان کا بھائی بھائی بن جانا یہ کالم پڑھنے اور سننے والوں کو احمقانہ یاوہ گوئی محسوس ہوگی، مریضانہ نظراتی ڈٹائی سے، لیکن میں اصرار کروں گا کہ طالبان اور امریکہ کے مابین مکمکا کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میری دانش میں اس کا حقیقی آغاز دوحہ مذاکرات کے دوران ہوا۔
ٹرمپ انتظامیہ کے آخری ایام میں امریکہ نے طالبان نامی گروہ سے نہیں بلکہ امارت اسلامی افغانستان سے ایک تحریری معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے بین السطور پر غور کریں تو وہ اشرف غنی کے تحت چلائے بندوبست کے اختتام کا اعلان بھی تھا۔ اس کے بعد جو بھی ہوا محض تاریخی تفصیلات ہیں۔ منگل کے روز G7 کا جو اجلاس ہوا ہے اس سے ایک روز قبل امریکی CIA کا سربراہ اچانک افغانستان پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ملا غنی بنادر سے ایک تفصیلی ملاقات کی۔ اس ملاقات کی خبر واشنگٹن پوسٹ نے جاری کی تھی، اس کی تردید نہیں ہوئی۔ پاکستانی وقت کے مطابق منگل کی رات 2 بجے کے قریب ٹی وی سکرینوں پر رونما ہوئی بائیڈن کی گفتگو سے قبل منگل ہی کی سے پہر طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس کے دوران امریکہ کو واضح پیغام دیا گیا کہ اس کی فوج کو 31 اگست کے بعد کابل ایئرپورٹ پر موجود رہنے کی اجازت میسر نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اہم ترین اعلان مگر یہ بھی تھا کہ افغان شہریوں کو اب کابل ایئرپورٹ جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فقط وہ شہری ہی وہاں جا سکتے ہیں جن کے پاس امریکی پاسپورٹ یا وہاں قیام کا گرین کارڈ ہے۔ اس فیصلے کا جواز یہ بتایا گیا کہ افغانستان سے پڑھے لکھے اور کئی شعبوں کے ہنرمند افراد کی وسیع پیمانے پر ہجرت مستحکم اور خوشحال افغانستان تعمیر کرنے کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دے گی۔ یہ جواز بھی امریکہ کی آسانی کے لیے تراشا گیا ہے۔ طالبان کے کابل لوٹنے کے بعد وہ یہ رہا تھا کہ ہزاروں افراد جنہوں نے گزشتہ 20 برسوں کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے کسی نہ کسی انداز میں خدمات یا تعاون فراہم کی تھی، بیوی بچوں کے ہمراہ سیلاب کی صورت کابل ایئرپورٹ کا رخ کرنا شروع ہو گئے۔ ان کی کثیر تعداد کے پاس کسی بھی نوعیت کی سفری دستاویزات بھی موجود نہیں تھی۔ ان کی بے چینی اور پریشانیوں کو BBC اور CNN جیسے اداروں نے دل دہلا دینے والے انداز میں سکرینوں پر اجاگر کیا۔ اس کی وجہ سے بائیڈن انتظامیہ پر دباؤ بڑھنا شروع ہوا کہ اپنے دوستوں کو دغا نہ دے، انہیں طالبان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے۔ بائیڈن مگر ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اب وہ کمال مہارت و مکاری سے 31 اگست کا منتظر ہے، اس کے بعد طالبان جانے اور ان کا افغانستان۔